خان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اداروں کے اوپر ہم جو سربراہ ہیں وہ ایماندار لوگوں کو لائیں گے, ایگریڈ, ٹھیک ہے, اگر آپ ایک سسٹم وائز دیکھیں تو ایک اچھا سسٹم ہوگا. لیکن افتخار چودھری صاحب اب سپریم کورٹ کے سربراہ بحال ہوئے, لیکن ان پہ برڈن بڑھتا ہی چلا گیا. لیکن جو میں نہیں کہتا, مطلب لوگوں سے آپ پوچھیں, وہ کہتے ہیں سوموٹیو ایکشن لیں. گلی کے اندر کسی کی گاڑی کو ٹکر لگتی ہے, وہ کہتے ہیں جسٹس صاحب سوموٹیو ایکشن لیں. مطلب ایکسپیکٹیشن لیول یہاں پہ چلا گیا. تو کیا خان صاحب نے اس طرح کا, اگر خان صاحب بینگ پاکستان کے ادارے کے سربراہ, تو یہ پریشر ہی بڑھے گا. ڈلیوری دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے کیا ڈلیور کیا ہے 2 سال میں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو حکومتیں ہیں, جو وہ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, وہ 4 قدم پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کے اوپر حکومت بھی اچھی ہوگی, ایماندار ہوگی, جو کہ پاکستان کے لیے آ رہی ہے اور اپنی پوزیشن کے لیے نہیں آ رہی, آپ دیکھنا یہی جسٹس, یہی لوگ, یہی ان کی تیزی, ان کی ابیلٹی, ان کی قابلیت کتنی اوپر جائے گی. تو مطلب ہم اب یہ پھر یقین رکھیں کہ آپ کی جو نئی پارلیمنٹ ہے یہ ایک یوتھ پارلیمنٹ ہوگی, مطلب اس میں ینگسٹرز بھی ہوں گے, یا وہی پگڑیوں والے, خصوں والے اور دیکھیں ایک مکس ہوگا. آپ ایک بیلنسڈ مکس ہوگا جس میں آپ کے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے, جس میں آپ کے رورل لوگ بھی ہوں گے, جس میں آپ کے یوتھ بھی ہوں گے, جس میں آپ کے بوڑھے بھی ہوں گے, سندھی بھی ہوں گے, پنجابی بھی ہوں گے. مکس ہوگا. ڈائیورسٹی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ان سب میں ایک چیز کامن ہوگی. یہ سب فرق ہوں گے, ان میں ایک چیز کامن ہوگی, یہ ایماندار ہوں گے اور یہ اس نیت سے آئے ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر بنانا ہے. یہ اور ایک کامن نظریہ اور کامن گول کے ساتھ جب آئیں گے, یہ ان کے ڈفرینسز جو ہیں یہ ہمیں نئی سوچ کا موقع دیں گے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو, نئی سوچ جنم نہیں لیتی. تو ہم ان سب کی مختلف بیک گراؤنڈز کو اور ایکسپرٹیز کو یوز کر کے جو ہم آؤٹ پٹ دیں گے وہ واقعی ایکسپونینشل ہوگی, وہ اتنی تیزی سے پاکستان کو اوپر لائے گی کہ شاید تاریخ میں یہ بات درج ہو جائے. اچھا 2 چھوٹے سوال مجھے ایڈ, کیا وہ جو ینگ لوگ آئیں گے وہ جمال لغاری ولد فاروق لغاری تو نہیں ہوں گے کہ فاروق لغاری نہیں ہے تو جمال لغاری ینگ ہے تو ان کو ٹکٹ دے دیا جائے؟ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ مطلب کلیئر رہنا چاہتے ہیں کہ کیا ینگ کے نام پہ ان کے بچوں کو تو نہیں ٹکٹ دے دیں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے پنجاب کے اندر. مطلب آپ اس کے حوالے سے مطلب دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پھر اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو جیسے انہوں نے مریم نواز اور مونس الہی اور حمزہ شہباز اور ان کو آگے کیا ہے, تو سب سے پہلے تو عمران خان, قاسم خان اور سلیمان خان اور میں اپنی بیٹی کو آگے کرتی. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. یہ سب سے پہلی بات اسٹیبلشڈ ہے کہ لغاری یا ذیشان یا اندلیب عباس ناموں کی سیاست نہیں چلنی. ہاں, آپ کا بیٹا یا میری بیٹی اگر قابل ہے اور وہ آگے آئی ہے میرٹ پہ تو اس کو صرف میرے نام کی وجہ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ لغاری نام نہیں ہے اور وہ بہت قابل ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے. اسی کو ہم انصاف کہتے ہیں. اور اگر ہم وہی نہیں کریں گے تو ہمیں خود نقصان ہوگا. تو یہ بات تو آپ بالکل ریسٹ ایشورڈ رہیں کہ میرٹ پہ کام ہوگا, نہ ایج پہ, نہ سینیورٹی پہ, نہ نام پہ. ہم کسی کو اس لیے نہیں آگے آنے دیں گے کیونکہ وہ نام اس کا لغاری ہے تو لغاری نام کے بندے کو آگے نہیں آنے دینا. اگر وہ لغاری ہے اور قابل ہے کیوں نہ آئے, اور اگر وہ ذیشان ہے اور اس کا نام پہلے کوئی فیوڈل لینڈ لارڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہے لیکن وہ قابل ہے, وہ بھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے. تو اندلیب عباس پارلیمنٹ میں جا کے یا پارلیمنٹ کے باہر جو بھی پوزیشن ہوتی ہے فیوچر میں آپ کی, کیا پہلی آواز کیا اٹھائیں گے آپ؟ میں پہلی آواز اٹھاؤں گی جی انصاف کی, برابری کی. اور انصاف اور برابری تعلیم میں, معاشی حالت میں, روزگار میں, آپ کی جس کو کہتے ہیں حقوق میں, آپ کی ہر چیز کے اندر ایکوالٹی, ایکوٹی اور جسٹس جہاں میں دیکھوں گی میں آواز اٹھاؤں گی. اور عورتوں کے حوالے سے آپ کا کوئی ایسی خاص ایریا, ڈومین کوئی جو آپ کہتی ہیں کہ اس پہ بہت کام ہونا باقی؟ میں تو جی بالکل یہ کہوں گی کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں. اور میں عورتوں کو بھی خود کہوں گی, ایک میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کافی چانس دیا جاتا ہے, لیکن بعض جگہ ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا. لیکن وہ میرے خیال میں تھوڑا سا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں عورت ہونا از این ایڈوانٹیج, ہمارے معاشرے میں ایڈوانٹیج. میں تو اس کو یہ دیکھتی ہوں, ہمارے لیے وہ مرد لائنیں اپنی چھوڑ کے ہمیں لائن دے دیتا ہے.
ہمارے لیے دفتروں میں جب کام کرتی عورتیں تو 5 بجے چھٹی کر دیتا ہے کہ چلیں جی گھر جانا ہے اس نے. تو میں عورتوں کو کہوں گی کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے کیونکہ ہماری ٹارگٹ مارکیٹ تحریک انصاف میں یوتھ اینڈ ویمن ہے کہ آپ کے لیے آپ بڑھ کے باہر آئیں, آپ ملک کے لیے باہر آئیں. جیسے آپ جلسوں میں آئی ہیں, آپ ووٹ دیں اور آپ برابری سے آگے آئیں, نہ صرف سیاست میں بلکہ کام میں بھی. آپ اگر ڈاکٹر ہیں, آپ اگر پڑھی لکھی ہیں, اگر نہیں پڑھی لکھی تو پڑھنا شروع کر دیں, اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. یہ جو دور آئے گا یہ عورتوں کے لیے ایک سنہری اپرچونٹی ہے اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی قابلیت کو آگے لے جانے کی. ایک آخری سوال ہم پوچھتے ہیں جو آپ جیسے نظریاتی لوگ ہیں کہ عندلیب عباس کون ہے بیسیکلی؟ عندلیب عباس میں ایک طالب علم ہوں. مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور میں سیکھتی ہوں, اور میرے خیال میں میں نے ابھی بہت کم سیکھا ہے. میں چاہوں گی کہ جب تک میری زندگی رہے میں سب سے سیکھتی رہوں اور اور سیکھ کے پیغام آگے سکھاتی رہوں. میں نے ساری عمر اپنی گزاری ہے سیکھنے میں اور سکھانے میں, اور یہ اللہ میاں کی بہت بڑی سعادت ہے, اور میں چاہوں گی کہ میرا یہ سفر جو ہے وہ کنٹینیو رہے. تھینک یو ویری مچ.